نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا بس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ رکھا۔ پہلی آیت میں اہل کفر کا ہمیشہ سے یہ متعصبانہ اور معاندانہ یعنی نہ ماننے والا یہ رویہ رہا ہے، اور یہ انہوں نے صاف حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں آپ کی صداقت کا یقین آ جائے، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہم نہ اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ خواہ آپ اپنا دماغ کھپا رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا بھی۔ دیکھیے کیسی قوم ہے کہ جس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے نبی انہیں اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن یہ نبی کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کو یہ کہنے لگے معاذ اللہ آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے بتوں نے تمہاری عقل کو سلب کر لی ہے اور اب تم دیوانوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ہمارے خداؤں کے قدموں میں گر پڑو اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ لو۔ ان کی یہ لا یعنی اور ایسی لغ بات کر اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایسے جلال میں آئے اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم میری سچائی کی گواہی مت دو، اللہ کی گواہی میری صداقت کے لیے کافی ہے، ہاں لیکن سنو میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اور میں نے یہ علل اعلان تم سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ سنو میرا ان بتوں سے جن کے قدموں میں تم گرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو، ان بتوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے میں دماغی خلل میں مبتلا ہو گیا، تو سنو میری بات کہ ان تمہارے جھوٹے معبودوں سے اور خداؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ساتھ یہ بھی سن لو میرا ایک اور اعلان بھی ہے، تم سب مل کر اور تم بھی تمہارے خدا بھی میرے
خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تم میں سے کسی سے رحم کی التجا نہیں کروں گا اور تم میں سے کسی سے مہلت بھی نہیں مانگوں گا، لیکن سن لو ساتھ یہ بھی کہ تم میرا بال بھی بیکار نہ کر سکو گے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کے نبی کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، کیا بھروسہ ہے کہ آپ کہنے لگے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور سنو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑا ہوا ہے پیشانی کی بالوں سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست اعتماد کی آپ نے وجہ بھی بیان کر دی اور فرمایا میرا جس پر بھروسہ ہے نا، اور میں تمہیں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ تم میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتے، تو میرا بھروسہ اس ذات پر ہے کہ جو بڑی طاقت والا ہے اور بڑی قوتوں کا مالک ہے، وہ میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا پروردگار بھی ہے۔ بلکہ سنو کہ تمہارا بھی، بلکہ دنیا میں ان گنت انواع و اقسام کے جو کروڑوں چرند پرند وغیرہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سب کے سب میرے رب کے حکم کے سامنے سرافگندہ ہیں، یعنی وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور کروڑوں جو جانور ہیں چرند پرند ہیں، کوئی بھی اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ تقدیر و تدبیر، جزا و سزا، عطا و حرمان، غرض یہ کہ اس کے تمام افعال عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور اس کی حکمت بالغہ اور رحمت واسعہ کے آئینہ دار ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ بڑا زبردست یہ واقعہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام کہ جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، وہ جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آپ نے اس قوم کو آخری وارننگ دے دی اور فرمایا کہ تمہاری اگر یہی مسلسل یہی نافرمانیاں رہی اور سرکشی رہی تو یاد رکھو پھر میرا رب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ تو گلشن ہستی کی رونق میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے دنیا کی رونق ہے، بلکہ تم سے بہتر کسی قوم کو تمہارا رب کسی کو جانشین بنا دے گا، جو زندگی کے گلستان میں پھر وہ ایسی قوم ہوگی کہ جو اعمال صالحہ کے پھول کھلائے گی، جو اپنی محنت اور کاوش سے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گی، اور ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نئی چہل پہل دکھائی دینے لگے گی۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ دنیا کی ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے، یعنی یہاں پر ایک مزاج بتایا گیا کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی اپنے آپ کو طاقتور قوم کہتی ہے یا طاقتور ملک وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہاں پر ان کی نشاندہی کی گئی کہ ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے کہ عالم کی آبادی جو ہے وہ اسی کے دم قدم سے ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت پڑی تو ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہوگا اور روشنی کے لیے سارے دیے بجھ جائیں گے اور جہالت اور وحشت کا گپ اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن ان کے لیے اس آیت میں ایسا زبردست پیغام ہے کہ ہزاروں قومیں جب سے دنیا بنی ہیں، ہزاروں قومیں آئی ہیں اور وہ سب کی سب اپنا مقررہ وقت پورا کر کے چلتی بنی، لیکن دنیا کی آبادی جیسے میرے رب نے چاہا وہ چلتی رہی، وہ آباد ہو رہی ہے، اور جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی یہ دنیا قائم رہے گی اور اس دنیا کی آبادی بھی قائم رہے گی۔ ہزاروں کوششیں کی جاتی ہیں منصوبہ بندی کرنے والے، ہزاروں کوششیں کرنے والے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا سے لوگوں کو مٹا دیں اور لوگوں کو روک دیا جائے کہ آبادی نہ بڑھے، لیکن میرے رب نے جس کو پیدا
کرنا ہے وہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ یہ کرونا میں بھی ایک یہی بات ہم نے سنی کہ وہ کوشش یہی تھی کہ لوگ مر جائیں اور آبادی کم سے کم ہو جائے، لیکن اس درمیان دیکھیے کہ کتنی آبادی بلکہ اس سے ڈبل اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی۔ اگر آپ غور کریں یہاں پر آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بوجہ اپنی رحمت کے، اور ہم نے نجات دی انہیں سخت عذاب سے۔ یعنی اب اللہ کا حکم آ گیا، اس قوم کو سمجھا دیا گیا لیکن یہ قوم نہ مانی، تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں نجات دی۔ علماء کہتے ہیں یہ جو اپنی رحمت سے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ایمان کی دولت دے کر انہیں اللہ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے۔ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کرتی رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی، اور وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ الا سنو ان عادن کفروا ربہم، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا سنو بعدا لعاد قوم ہود، ہلاکت اور بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا جو برسر اقتدار طبقہ تھا، یعنی جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس مال و دولت تھی، جس کے پاس جاہ و منصب کا سب کچھ تھا، فرمایا وہ تو ویسے ہی سرکش اور متکبر تھے۔ قبول حق کرنا وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے ان کی جو عوام تھی وہ بھی اپنے دماغ سے عقل و خرد سے کام لینا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو سنجیدگی سے وہ اس کو غور و فکر کر کے قبول نہ کیا، اور فرمایا کہ وہ بھی لکیر کے فقیر بنے رہے اور اپنے رئیسوں کی، اپنے وہ متکبر سرداروں کی چاپلوسی کرتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ دونوں گروہ خاص و عام غور و فکر کی ان کو اللہ نے طویل مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، آخر دونوں تباہ کر دیے گئے۔ یہاں پر سوچئے آج ہم بھی یہی، ہمارا معاشرے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو ہماری عوام بھی وہی کرتی ہے کہ جو جس لیڈر کی اگر وہ تقلید کرتی ہے تو اسی لیڈر کے پیچھے اندھی بن کر چاہے وہ غلط کر رہا ہو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے یہ قوم، اس نے بھی عقل و خرد سے کام لینا چھوڑ دیا تھا، آج وہ بھی برباد ہوئے، ان کی قوم عوام بھی برباد ہوئی۔ آج ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں کھولیں۔ اللہ نے جو عقل ہمیں بھی دی ہے، ہم بھی اپنی عقل و وہ فہم سے کام لیتے ہوئے ایسے غلط لوگوں کا کبھی بھی ساتھ نہ دیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ یہ ووٹ بھی امانت ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے، ہر لحاظ سے انسان سوچے کہ میں نے کسی بھی غلط آدمی کا ساتھ دیا تو کہیں اس کی وجہ سے میری بھی کل قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ آج میں نے جس طرح کل بھی آپ کو بتایا تھا، کل بھی ایک بات آئی تھی کہ ہماری قوم کے لوگ صرف پیسے کے لیے، نوکری کے لیے اندھا دھن کسی کے بھی زندہ باد کے نعرے، مرد آباد کے نعرے لگا کر ان کے پیچھے چلتی ہے، چاہے وہ غلط ہوں پھر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ لیکن ایسی ہاں میں ہاں ملانا اسے نوکری تو دلا سکتا ہے، اسے پیسہ دلا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل اس کی بھی پکڑ ہو جائے اور دین کو نہ سمجھا، دین کے لیے وقت نہ نکالا اور دین کے لیے قربانی نہ دی۔ تو آپ نے شروع میں سنا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، میرا رب کسی اور قوم کو لے کر آ جائے گا، پھر وہ قوم ایسی قوم ہوگی جو اعمال
صالحہ بھی کرے گی، اور اس گلشن جو ہستی ہے اللہ کی جو دنیا بنائی ہوئی ہے اس میں وہ ایسے اعمال صالحہ کے پھول کھلائے گی کہ وہ ہمیشہ سرخرو ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سنجیدگی سے غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا اللہ۔ مولا کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کے فیضان سے ہمیں فیض یاب فرما دے۔ اللہ قرآن کا فیضان نصیب فرما، قرآن حکیم کی سمجھ عطا کر دے، قرآن حکیم پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے۔ مولا کریم ہمارے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان کر دے، ہر برائی سے بچنا ہمارے لیے مولا کریم آسان کر دے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں اپنی پناہ کا حصار عطا کر دے، اپنی رحمتوں کا حصار عطا کر دے، اپنے فضل و کرم کا حصار عطا کر دے۔ اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ان مبارک راتوں کا صدقہ، حج کے ایام کی راتیں ہیں اللہ، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ قرآن پاک کی برکت سے عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت پر کرم فضل فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں مولا کریم درس قرآن میں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔